نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الأحزاب ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر لفظ آ رہا ہے فاحشتن تنوین کے ساتھ۔ فحش سے یہ لفظ بنا ہے، مطلب ہے بدکاری اور گناہ۔ فحش کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ اگر زنا کے لیے لفظ آتا ہے تو ال کے ساتھ آتا ہے، الفاحشہ، لیکن اس سے کمتر چیزوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں جیسے کہ بھیک مانگنے کو فحاشی کہا گیا ہے، گالم گلوچ کرنے کو بھی فحاشی کہا گیا ہے، اور کچھ اور گناہوں کے لیے بھی فحش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا بلکہ تنوین کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہاں پر مطلب جو ہے وہ زنا نہیں ہو سکتا، بدکاری مطلب اس کا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا جو جنت میں نہ جائیں گی، لیکن جنت میں نہ جانے کی وجہ بدکاری نہیں ہے، بدکار نہیں تھی، کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی، بلکہ وہ اس لیے جنت میں نہ جائیں گی کہ وہ سرکش تھیں، شوہروں کی نافرمان تھیں۔ سورہ نور میں اللہ نے قانون بتا دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے ہیں اور وائس ورثہ، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اور وائس ورثہ۔ تو کسی نبی کی بیوی نعوذ باللہ زانیہ یا بدکار کبھی بھی نہ تھی۔ تو یہاں پر زنا کی بات نہیں، مراد ہے شوہر کی نافرمانیاں نہ کرو، سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کانشیس کیا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ قائد کی بیویاں ہیں، ایک لیڈر کی بیویاں ہیں۔ عام عورتیں اگر گھر میں شوہر سے پیسے ٹکے کا مطالبہ کریں تو اور بات ہے، مگر کسی اہم اور ذمہ دار مرد کو تو ان کی بیوی اس طرح سے مطالبہ کر کے پریشان نہیں کرتی۔ تمہارے شوہر عام رہنما، عام قائد تو ہے نہیں، یہ تو تمام دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ گھر کی طرف سے ذرا سے بھی اپسیٹ اور بے چین ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کام پہ اثر پڑے، اپنی ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کر سکیں، ذہن پریشان ہو۔ تو ایک عام لیڈر بھی اگر گھر میں ڈسٹرب ہو تو کتنے لوگوں پر اس کی زد پڑتی ہے۔ کہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ڈسٹرب ہو جاتے تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نقصان کا اندیشہ تھا۔ جیسی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئیں ایسی تو کبھی کسی انسان پر ڈالی نہ گئیں۔ تو عام لیڈرز کی بیویوں کو دیکھ لو، عام لیڈرز کی رہنماؤں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی شوہر کی خاطر، شوہر کے کیریئر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہیں، اپنے بہت سے حقوق کا مطالبہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو شوہر کو کامیابی یا شہرت ملتی ہے اس کا فائدہ بیویوں کو بھی پہنچتا ہے، وہ اعلیٰ مقام پر ہوتی ہیں، معاشرے کی باقی خواتین کے لیے رول ماڈلز بنتی ہیں۔ جیسے ہم فرسٹ لیڈی کہتے ہیں نا، فرسٹ لیڈی، تو فرسٹ لیڈیز کا تو بڑا مقام ہوتا ہے، وہ تو رول ماڈل کے مقام پر ہوتی ہیں باقی خواتین کے لیے۔ تو جس کا مقام معاشرے میں جتنا بلند ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔
تو یہاں پر ازواج مطہرات کو ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، لیڈرشپ رول میں ان کو رکھا جا رہا ہے کہ اب رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے وہ نمونہ ہیں، ان کو کاپی کیا جائے گا، یہ اوریجنل ہیں، اور اوریجنل کاپی میں اگر غلطی ہو تو بعد کے بننے والے جتنی بھی فوٹو سٹیٹ ہوتی ہیں سب میں وہ غلطی دہرائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آگے جو بات آئی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ بات بتا دی گئی یہاں پر۔ یہ تو خاص مقام تم کو حاصل ہے، جو پریویلیجڈ پوزیشن تم کو حاصل ہے، اگر تم نے اس کا حق ادا کر دیا تو انعام بھی دوہرا ہے، اور اگر غلطی کی تو سزا بھی دوہری ہے۔ اس لیے کہ کہاوت ہے کہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کے ہلنے سے ایک عالم ہل جاتا ہے، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر آپ دیکھیے کہ خطاب تو ہے ازواج سے، سنایا جا رہا ہے منافقوں کو۔ نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے کہ ازواج سے کوئی بڑی بڑی برائیوں کا اندیشہ تھا، دراصل کفار منافقین کو وارن کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ اہل بیت سے تم کسی برائی کی امید مت رکھنا، یہ کوئی ایسا کام نہ کریں گی۔ اور یہ جو انداز ہے قرآن کا کہ خطاب کرنا کسی سے اور رخ جو ہے وہ کسی کی طرف ہو، یہ ہم قرآن میں دیکھتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے، آیت 75 75، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ اگر آپ کافروں کی طرف جھک جاتے تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو ہم آپ کو چکھاتے دگنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دگنا عذاب۔ پھر سورہ زمر میں آیت 65 میں آتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، البتہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شرک کرتے تو آپ کے سارے اعمال ہبط ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ تو کیا نعوذ باللہ کوئی اندیشہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شرک کریں گے، یا کوئی یہ خطرہ تھا کہ آپ کافروں کی بات مان لیں گے؟ ہرگز نہ تھا، صرف کفار کو، مشرکین کو احساس دلانا کہ دیکھو شرک کتنا بڑا جرم ہے، اگر نبی بھی کریں اللہ کے غضب سے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو شرط اگر لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے شرک کیا تو یہ ہوگا۔ تو شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، شرط ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ زخرف میں، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا ماننے والا، اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو ایک کیا ہے شرط، اگر، اف، شرط کو واقعہ نہیں بنا سکتے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو بعض لوگوں نے جو ٹھوکر کھائی ہے، جو ازواج کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، وہ ایک شرط کو واقعہ بنا بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، نعوذ باللہ کوئی اندیشہ ہی ہوگا اللہ کے رسول کی بیویوں سے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی کسی فحش کا ارتکاب کریں۔ یہ تو نعوذ باللہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کوئی سوچے کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ہوا ہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اعمال ہم ہبط کر دیں گے اگر آپ نے شرک کیا۔ غلطی یہ ہوئی کہ شرط کو واقعہ بنا کر بیٹھ گئے اور یقین کر لیا کہ ایسے ہی ہوا ہوگا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرط کو واقعہ نہیں بنایا جا سکتا، اف لگایا ہے، اف دس ہیپنز، اگر یہ ہوا۔ اور پھر دیکھیں کہ سنانا کس کو ہے؟ منافقوں کو، کہ تم بھول جاؤ کہ تم کبھی رسول کی بیویوں کو ورغلا سکتے ہو، یا تم ان کو للچا سکتے ہو، یا تم ان کو پھسلا سکتے ہو، یا تم رسول سے ان کو توڑ سکتے ہو۔ تم بھول جاؤ، تم خواب بھی مت دیکھنا ان چیزوں کے، تم خواب میں بھی نہ سوچنا یہ باتیں، ایسا ناممکن ہے، کبھی نہ ہوگا۔ یہ دراصل ان آیات کا سمجھنے کا انداز ہے۔ پھر یہ بات فرمائی گئی آیت نمبر 32 میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو بات کرنے کا انداز سکھایا گیا، اس کا خدشہ، اس کا اندیشہ بتایا کہ اگر نرم بات کرو گی تو یہ نہیں فرمایا کہ سارے مرد جو ہیں وہ یہ سوچنے لگ جائیں گے، سارے مرد غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، نہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، لالچ میں وہ شخص پڑے گا جس کا دل بیمار ہے، خود جو بدنیت ہوگا وہ کچھ امید باندھ کر بیٹھ جائے گا۔ چانسز ہیں 1%، 0.1% چانس ہے کہ ایک کو غلط فہمی ہو جائے، اس چانس کو بھی منیمائز کر دیا گیا کہ تم اس انداز میں بات ہی نہ کرو کہ مریض دل والا بھی کوئی امید لگا کر بیٹھے۔ تو نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے پھر ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ رہنما ہونے کی وجہ سے وہ صبر کریں گی، دوہرے اجر کی وہ حقدار ہوں گی۔ ان کو تو نمونہ بننا ہے اپنے ہر عمل سے آگے آنے والی مسلمان خواتین کے لیے، لیڈر ہے نا۔ اس لیے جو روم کے بادشاہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ہرقل کو، اور اس کو ایمان لانے کی دعوت دی تھی، اور آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تم کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، اس لیے کہ خود ہدایت پر تم آ گئے اور تم دوسروں کے ہدایت کا سبب بھی بنو گے، تمہاری دیکھا دیکھی باقی بھی لوگ ہدایت قبول کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں ازواج کو بھی دوہرے اجر کی خوشخبری جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، مرد تھے، مرد ہونے کے لحاظ سے تو ہر رشتے میں، ہر عہدے میں وہ نمونہ تھے، لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں کہ آپ نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، آپ مرد ہونے کے ناطے آپ ماں کا نمونہ تو نہیں بن سکتے تھے۔ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے تو آپ نمونہ نہ بن سکتے تھے۔ تو وہ جو ایک کمی تھی انسان ہونے کے ناطے، وہ ازواج کے ذریعے سے پوری کی گئی، خلا نہیں چھوڑا گیا وہاں پر۔ تو آپ کی ازواج کا، آپ کی بیٹیوں کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ماں کی حیثیت سے اگر تم سبق حاصل کرنا چاہتی ہو، اے عورتوں، ماں کیسی ہونی چاہیے۔ فاطمہ کا نمونہ سب کے سامنے ہے۔ آئیڈیل ماں کیسی ہوتی ہے، جس کے بطن سے حسن حسین رضی اللہ عنہما جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں۔ ختیجہ کو دیکھو رضی اللہ عنہا، آئیڈیل ماں، آئیڈیل بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا فرما برداری تھی، کیا قناعت تھی ان کے اندر، کیسے اپنی دولت نچھاور کر دی انہوں نے اپنے شوہر کے اوپر، ان کے مشن میں کیسے ساتھ دیا، کیسی مشکلات اٹھائیں، دیکھو اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال پڑھ کر علم سیکھنے سکھانے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا آپ دیکھیے اپنا رنگ ہے ازواج میں سے، ایک مہکتا ہوا پھولوں کا گلدستہ ہے ازواج، سب کی شخصیت الگ ہے، سب کا اپنا الگ رنگ ہے، اور سب کے اسوے میں، سب کے نمونے میں، شخصیت میں مسلمان عورتوں کے لیے الگ الگ سبق ہیں۔ ایک میں جو پہلو نہیں ملتا وہ دوسری میں مل جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کی مصلحت یہی ہو کہ ہم ہر طرح سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگلز سے ہم ان کی بیویوں کے بارے میں جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر بات کرنے کا طریقہ ہے جو کہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر خطاب تو ہے ازواج سے، لیکن پھر عام مسلمان عورتوں کو بھی یہی ہدایت دی جا رہی ہے، ان کے ذریعے سے انسٹرکشنز ہم سب کے لیے ہے۔ ازواج کا معاملہ یہ تھا کہ مردوں سے انٹریکشن ہوا کرتا تھا، خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علم دین انہوں نے پھیلایا، مردوں سے بات چیت کی۔ تو مردوں سے بات چیت کرنے میں خاص احتیاط کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہاں جو بات کی بات آئی ہے، یہ پردے کا پہلا حکم ہے، اور اس کے بعد دوسرا حکم غض بصر کا آیا۔
آغاز کیا جا رہا ہے بات کرنے کے انداز سے. فرمایا ولا تخضعن بالقول، بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لہجے میں ناز و ادا نہ ہو. تو فرمایا کہ ایسے تم بات نہ کرو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہ کرو. کیا کرو؟ وقلن قولا معروفا، معروف انداز میں بات کرو. نہ تو یہ ایکسٹریم ہو کہ اٹھلا اٹھلا کر بات کریں، آواز کو لچکا لچکا کر بات کریں، اور نہ یہ کہ لٹھ مار انداز ہو. معروف انداز سے ایز اے پرسن بات کرو. تو دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال بتایا جا رہا ہے کہ ایکسٹریم نہیں ہونی چاہیے مردوں سے بات کرنے میں. اگر کسی کے دل میں کوئی غلط خیال آئے تو وہ سمجھ جائے کہ یہاں کوئی امید نہیں ہے، یہاں انگلی نہیں دھسائی جا سکتی. تو بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہو. اچھا، اب مردوں کو بھی آپ دیکھیں، جو عام شریف مرد ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں ان کے ساتھ شرافت کا معاملہ کریں. شریف مرد جو ہیں وہ ایک عورت سے بات کر رہے ہوں اور عورت جو ہے وہ اٹھلا اٹھلا کر بات کرے اور لچکا لچکا کر آواز کو بات کرے، وہ بیچارے انکمفرٹیبل ہو جائیں گے، ان کو اچھا نہ لگے گا. سوچیں گے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کو، کیوں اس طرح بات کر رہی ہے. وہ نروس ہونے لگتے ہیں بیچارے. لمبی بات ہوتی تو چاہتے ہیں چھوٹی سی چھوٹی کر کے نجات حاصل کریں اس عورت سے. تو عام شریف مرد نہیں پسند کرتا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ مردوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ عورتیں یوں کریں، ان کو اچھا نہیں لگتا، گندا لگتا ہے ان کو. صرف جن کے دل گندے ہوتے ہیں ان کو یہ گندا طریقہ اچھا لگتا ہے بات کرنے کا، فلرٹیشس وے آف اسپیکنگ. کوئی ہڈن وائبز دی جائیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے اس آیت سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ عورتیں مردوں سے بات چیت کر سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ، مرد عورت کی آواز سن سکتے ہیں. اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا، صاف کہہ دیا جاتا مردوں سے بات ہی مت کرو، ختم بات. کیا مشکل تھا اللہ کے لیے؟ فرما دیتا کہ بات نہیں کرنی تمہیں، تم اپنے کسی محرم مرد کے ذریعے سے تم مردوں سے بات کرنا. تو آپ سوچیں اگر یہ چہرے کے پردے کی طرح آواز کا پردہ اس کا حکم اگر دے دیا جاتا تو کتنی دقت پیدا ہو جاتی، کتنی مشکل ہو جاتی. مرد ملازم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں، دکانداروں سے بات کرنی ہوتی ہے، سرکاری افسروں سے بات کرنی ہوتی ہے، کہیں بل پے کرنے جاتی ہیں، گھر میں ٹیلی فون آتے ہیں، انٹرکام بجتا ہے، اتنی دفعہ بات کرنی ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ آواز کے پردے والی کوئی اگر شرط ہوتی، کوئی حکم ہوتا، تو پھر ہر وقت گھر میں ایک محرم کا ہونا ضروری تھا. وہ ٹیلی فون اٹھائے، انٹرکام اٹھائے. اب ڈرائیور سے کہنا ہے گاڑی لے آؤ، تو اب بیٹے سے کہیں کہ جاؤ بیٹا ڈرائیور سے کہو گاڑی لے. خانسامہ سے کہنا ہے کہ آلو گوشت پکا لو، تو میاں سے کہیں کہ آپ آفس سے گھر آئیں اور کہیں ذرا سرونٹ سے کہ وہ آلو گوشت پکائے. تو یہ تو سوچیں نا کیا زندگیاں ہوتی، ناممکن ہے نا. اسلام ایسے ریڈیکلس دین نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایسی احمقانہ قسم کی پابندیاں لگائے جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہ سکیں، کی ہی نہ جا سکیں. تو اس طرح عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے. عورت جو ہے وہ مرد استاد سے پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن اس میں احتیاط رکھے، پراپر پروٹوکول قائم رکھے. مرد استاد سے پڑھنے کی اجازت کا تو پتہ چل گیا مسلمان خاتون کو، لیکن بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو طریقہ نہ پتہ چلا. دیکھیں اب جیسے ہم یہاں پر خواتین ہیں نا، پڑھانے والی بھی آپ کو عورت ہے اور آپ پڑھنے والی بھی خواتین ہیں. ہم بعض دفعہ ڈائیگریس کر جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ ہنسنے بھی لگتے ہیں، ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں کہ جس میں مسکراہٹ آ جاتی ہے، بے تکلفی کا سا پہلو جھلکنے لگتا ہے اور ہم انجوائے کر لیتی ہیں. اب امیجن کیجئے کہ آپ کو پڑھانے والا مرد ہوتا، کتنا فرق ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو جب ایک مرد پڑھائے عورتوں کو، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہنسی مذاق کرے ان کے ساتھ، یا کوئی ذاتی قسم کی باتیں کرے، یا شوہر بیوی کا کوئی قصہ بیان کرنا شروع کر دے. یہ بالکل مناسب نہیں. اور مرد استاد کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے میں نہ کوئی ہنسا جا سکتا ہے اور نہ ہی زیادہ بات کی جا سکتی ہے. ہم تو بہت آرام سے ہنس بھی لیتی ہیں، گگل کر لیتی ہیں، وہ نہیں کیا جا سکتا مرد کے ساتھ. تو مرد استاد سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن انتہائی تکلف کے ساتھ، انتہائی فاصلے کے ساتھ، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ. نہ ہنسی مذاق ہونا ہے، نہ ذرا بھی بے تکلفی ہونی چاہیے.
بلکہ وہ حیا کا بیریئر جو ہے وہ برقرار رہے۔ اب جہاں تک یہ آواز کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ کہ عورت کی آواز مردوں کو سننی منع ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ عورت کی آواز بھی سطر میں داخل ہے، اس کا بھی پردہ ہے۔ تعلیم کے غرض سے بھی مرد عورت کی آواز نہیں سن سکتے، اتنی شدت کی انہوں نے پابندی لگا دی۔ اگر کوئی عورت درس یا تبلیغ کر رہی ہے تو مرد نہ سنے، کیسٹ صرف عورتیں سنیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اسلام کی تاریخ کو تو صحابیات بھی تعلیم دیا کرتی تھیں اور امہات بھی تعلیم دیا کرتی تھیں، امہات المومنین بھی تعلیم دیا کرتی تھیں مردوں کو۔ طریقہ یہ تھا کہ پردے کے پیچھے سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں اس کا بہترین طریقہ ہے آڈیو کیسٹس، صرف آواز ہوتی ہے، شخصیت سامنے ہوتی ہی نہیں۔ یہ طریقہ یوں سمجھیں کہ بالکل اس چیز کے، اس پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے جو کہ ازواج مطہرات کا طریقہ تھا، یعنی کہ وہ چادر اوڑھ کر یا برقع پہن کر بھی صحابہ کے سامنے نہیں بیٹھتی تھیں آ کر۔ انشاءاللہ آگے وہ آیت حجاب آئے گی، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو جہاں تک تعلیم و تبلیغ کا تعلق ہے، یہ عورت کر سکتی ہے اور عورت مردوں کو بھی پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن آج جو ہمارا معاشرہ بن گیا ہے، فی الحال ہمارا معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ عورت مردوں کو پڑھا دے، عورت جو ہے مردوں کی کلاس لے لے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی حرج نہیں، ایک پارٹیشن ہو، عورت اس کے پیچھے بیٹھی ہو اور آگے مردوں کو تجوید پڑھا دے، گرامر، تفسیر، ترجمہ، کچھ بھی پڑھا دے۔ لیکن ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے، چونکہ مردوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے نا۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید آپ کو تقویٰ نہ ملے مردوں میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کسی عورت سے اس طرح براہ راست پڑھنے بیٹھیں گے، زیادہ امکان ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نکل جائیں اور وہ تعلیم پر توجہ کو مرکوز نہ رکھ سکیں۔ تو پہلے ذرا سا ہمیں انیبل کرنا ہوگا معاشرے کو، مردوں کو ایلیویٹ کرنا ہوگا، تھوڑی ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہوگی، اخلاقی طور پہ ان کو بلند کرنا ہوگا کہ وہ متحمل ہوں، اس بات کو وہ برداشت کر سکیں کہ عورت ان کو پڑھائے۔ فی الحال نہیں کر سکتے وہ برداشت، تبھی نہ پڑھانے میں بہتری ہے۔ لیکن اگر کوئی پڑھاتا ہے، کوئی عورت پڑھاتی ہے مردوں کو، ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے اس کے اوپر کہ تم نے کیوں پڑھایا۔ ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ کیوں؟ ہمارے پاس دلیل موجود ہے روایات کے اندر کہ عورتوں نے مردوں کو پڑھایا ہے۔ تو لہٰذا اس پر اتنی پابندی لگانا یہ مناسب نہیں۔ دوسری ایکسٹریم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں سے بلا وجہ، بلا ضرورت باتیں کی جائیں، بے تکلفی ہو، ہیلو ہائے ہو رہی ہے مردوں سے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے مردوں سے، یہ بھی بالکل مناسب طریقہ نہیں۔ انوائٹنگ سی آواز بنا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا کبھی جو قرآن پڑھی ہوئی خواتین نہیں، اب قرآن پڑھ کر بھی جن کے اندر قرآن سرائیت کر کے نہیں گیا، وہ غیر مردوں سے کس لہجے میں بات کر، کبھی دکان پہ سے گزر رہی ہوں، بازار میں سے، اٹھنی کم کرانے کے لیے جس طرح دکانداروں سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اتنی شرم آتی ہے انسان کو دیکھ کر۔ 4 پیسے کم کرانے کے لیے یہ ادائیں، یہ انداز اختیار کرنا، لچک لچک کر بات کی جا رہی ہوتی ہے، اٹھلا اٹھلا کر بات کی جا رہی ہوتی ہے دکانداروں سے۔ بھائی آپ 10 روپے کم کر دیں، نہیں بھائی پلیز آپ یوں کر دیں۔ کوئی انداز ہے؟ کیا بیچ کر کیا حاصل کر رہی ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہنس رہی ہوتی ہیں اور مذاق ہو رہا ہوتا ہے دکانداروں سے اٹھنی چونی کے لیے۔ یہ تو عورت کا مقام نہیں۔ دے دیں 10 روپے دے دیں ایکسٹرا، لیکن ریزرو۔ دکان پر بات کرنے جائیں، نہ ہنسنا ہے، نہ مسکرانے، نہ اس کو بھائی کہنا ہے، وہ بھائی نہیں ہے آپ کا، مت کہیں بھائی اس کو۔ اور کوئی فری ہونے کی ضرورت نہیں، جس کو ہم فری ہونا کہتے ہیں نا، کوئی فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ بے انتہا ریزرو، کام سے بس کام رکھیں۔ آپ کہہ دیں اچھا اتنے کا دے رہے ہو، میں اتنے کا لوں گی، دینا ہے، دیتا ہے تو دے گا، نہیں دیتا تو نہ دیں۔ ادائیں بیچ کے تو دام نہیں کم کرائے جاتے دکان پہ کھڑے ہو کر۔ اور اگر کوئی عورت حجاب میں، تو وہ اور زیادہ بری لگتی ہے ایسے کرتے ہوئے، اور زیادہ اس کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول کہا کہ آواز میں نرمی لچک نہ لاؤ، کوئی ہڈن وائبز نہیں ہونی چاہیے آواز کے اندر، یعنی انداز اور آواز جو ہے وہ فلرٹ
کی دعوت دینے والا نہ ہو. اور اس چیز نے، اس آواز کے غلط استعمال نے کتنی خرابی پھیلائی ہے. ٹیلی فونز پہ دیکھیں کتنے افیئرز ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آواز پہلا انڈیکیٹر، پہلا ایک سمجھے ایک اشارہ دینے والی چیز ہوتی ہے کہ بات سے بڑھ کر کچھ اور بھی مطلوب ہے. لوگ کہتے ہیں نا غلط فون آ رہے ہیں. پہلے جب CLI وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو رانگ ٹیلی فون نمبرز آیا کرتے تھے، اس میں اس رانگ ٹیلی فون نمبر پر ہی افیئر شروع ہو گیا. ڈانٹ رہی ہیں اور ڈپٹ رہی ہیں اور ادائیں فون پہ بھی آواز کے ذریعے دکھائی جا رہی ہیں. وہ ایک دفعہ کا رانگ نمبر 10 دفعہ آئے گا. اتنا اس کو چسکا آئے گا آواز میں اور بات میں، وہ 10 دفعہ رانگ نمبر ملائے گا. رانگ نمبر آئے، طریقہ کیا؟ بس فون رکھ دیں. شرم نہیں آتی؟ آپ کی ماں بہنیں نہیں ہیں؟ کوئی کہنے کی بات ہے یہ؟ ہر چیز فلموں سے سیکھ لی ہے. استغفر اللہ، کچھ نہیں چھوڑا. ناولوں کے اندر، فلموں میں یہ ہوتا ہے. شرم نہیں آتی آپ کو فون کرتے ہوئے؟ وقت ہے کوئی فون کرنے کا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ لو جی سلسلہ شروع. کچھ نہیں کہنا. رانگ نمبر آئے، آپ کہیں رانگ نمبر، فون رکھ دیں. دوبارہ فون آئے مت اٹھائیں. اور ایک اور طریقہ اختیار کریں، رانگ نمبر آئیں گے ہی نہیں. آپ فون اٹھا کر کہیں السلام علیکم، کہیں گے کون ملا نہیں ہے، ادھر کوئی فائدہ نہیں فون وون کرنے کا، چھوڑو اس کو. تو یہاں پر بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا. پلیز بہت محتاط رہیں ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے، دکاندار سے بات کرتے ہوئے، نوکروں سے، کزنس سے، کولیگ سے، شوہر کے دوستوں سے. شوہر کے دوستوں پر تو وہ واری قربان ہوتی ہیں بات کرتے ہوئے. میاں بات کرے گا تو غرا غرا کر اس پہ حملے کریں گی، اور شوہر کا دوست فون تو کرے السلام علیکم بھائی، اور یوں یوں باتیں ہوتی ہیں، کیا حال ہیں آپ کے، اور اتنے دن ہو گئے تو آپ آئے نہیں. آپ کو کیا تکلیف وہ نہیں آئے تو؟ بیٹھے اپنے گھر میں خوش رہیں. بالکل نہ کریں. ہم کہتے ہیں جو بھائی تو ہے نا، بالکل جب سے ہماری شادی ہوئی تب سے ہم ساتھ تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں. تکلف کے ساتھ بات کرنی چاہیے مردوں سے. اور افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ بات بتا رہی ہوں، جتنے افیئرز ہوتے ہیں زیادہ تر شوہر کے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہوتے ہیں نا، ایسا ان کو گھر کے اندر گھساتے ہیں، ایسی بے تکلفی ان سے ہوتی ہے کہ راز و نیاز بھی ہونے لگتے ہیں. شوہر کی شکایتیں بھی کس سے؟ شوہر کے دوست سے. یہ کوئی طریقہ نہیں، پلیز نہ کریں. اور افیئرز ہوتے ہیں کزنس کے ساتھ. تو بات ہی سے تو شروع ہوتی ہے ساری چیز. انداز، تو بات کرنے کا انداز اپنا محتاط رکھیے اور اپنے بچوں کا محتاط رکھیے. اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھیں. ڈانٹیں نہیں، ابھی وہ چھوٹی ہیں نا، ان کو اندازہ نہیں. کل تک تو وہ کھیلتی تھیں کزنس کے ساتھ، فراکیں پہن کے پھر رہی تھیں. اب بلوغت پر آ گئی ہیں. اب ایک دم ان کا جو یہ فزیکل جو چینج آیا ہے، تو یہ مینٹل چینج آنے میں وقت لگتا ہے. ابھی تک وہ وہاں ان کا دماغ پہنچتا نہیں کہ ہمیں بات بھی کیسے کرنی چاہیے. تو یہ ماں ہے جو کہ سکھائے گی کہ بیٹا اس طرح نہیں بات کرنی ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں، بس آپ شارٹ بات کریں، آپ زیادہ نہ بیٹھیں. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان کو سکھائیں. تو اس کے بارے میں محتاط رہیں. اور جو بات یہاں فرمائی کہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ کہیں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، یعنی نیک مرد ہے وہ تو درست معاملہ ہی کرے گا، وہ تو خود ہی اپنا دامن بچا لے گا. اگر عورت اقدام کرتی بھی ہے اس کو تو اچھا ہی نہیں لگے گا، یہ فلرٹیشس انداز، یہ انوائٹنگ انداز شریف مرد کو پسند نہ آئے گا. ہاں اگر کسی کے دل میں خرابی ہے تو معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے، بات کہیں سے کہیں جا سکتی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 فرمایا وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں تم ٹک کر رہو. مضمون چل رہا ہے خواتین کی ذمہ داری کا اور ان کی زندگی سے متعلق معاملات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ
ہمیں احکامات دے رہا ہے۔ آغاز کیا گیا ان احکامات کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے۔ ہائیسٹ اتھارٹی جو مدینے کے معاشرے میں موجود تھی اور ہر مسلمان کی زندگی میں تا قیام قیامت جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر سے ان احکامات کا نفاذ شروع کیا گیا۔ وجہ اس کی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز معاشرے میں سرائیت کر جائے، پرمیٹ کر جائے، پھیل جائے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے سب سے باعزت گھرانے ہوتے ہیں، انتہائی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے رول ماڈلز ہوتے ہیں،